میرے واجب الاحترام معزز سامعین اکرامی قادر السلام علیکم توفیع یا علی علیہ السلام مداد۔ آپ سب حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ شہادت ثالثہ مقدسہ در تشہد نماز کے حوالے سے میں نے کم از کم 100 سے زیادہ حوالہ جات مومنین کرام کی خدمت تک سوشل میڈیا کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے پہنچائے ہیں، اور اس موضوع پر میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام نماز جعفریہ شیعہ اثنا عشریہ ہے۔ اس میں 110 حوالہ جات موجود ہیں اور تراب پبلیکیشن لاہور سے چاپ ہوئی ہے، اور شہادت ثالثہ کے حوالے سے ہمارے بزرگ عالم دین مناظر پاکستان تاج المناظرین سلطان المحققین علامہ تاج الدین حیدری مرحوم اللہ مقامہ نے اس حوالے سے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں بھی انہوں نے شہادت ثالثہ کے حوالے سے کافی سارے حوالہ جات نقل کیے ہیں اور کتابوں کے صفحات بھی انہوں نے دیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے ایک دوست ہیں، بھائی ہیں، جنہوں نے شہادت ثالثہ کے حوالے سے یہ کتاب لکھی ہے، علامہ مختار حسین قمی صاحب آف بکھر۔ انہوں نے بھی بہت اچھی کتاب لکھی ہے، بڑی زبردست کتاب ہے۔ بہرحال یہ تینوں کتابیں آپ کو لاہور سے مل جائیں گی۔ ان کے جواب میں جامعۃ الکوثر کے ایک مولوی نے کتاب لکھی ہے، شہادت ثالثہ در تشہد نماز کے متعلق شرعی فیصلہ۔ یہ شرعی فیصلہ نہیں ہے بلکہ شرعی فیصلہ ہے، کیونکہ اس میں جتنے بھی حوالہ جات مولوی آفتاب جوادی المعروف مولوی آفتاب فسادی نے دیے ہیں، یہ سارے حوالہ جات غلط اور یعنی بغیر تصدیق کے، بغیر ثبوت کے، اور جتنی ان کی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ یعنی انہوں نے نہایت ہی خیانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس میں حوالہ جات نقل کیے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو، ویسے بھی کافی سارے حوالہ جات ہیں جو ناصر مکارم شیرازی صاحب کا انہوں نے فتویٰ لگایا ہے، یا مرزا جواد تبریزی صاحب کا، یا شیخ فاضل انکرانی کا، یا آغا بہجت کا، یا آغا یعقوبی کا، یا اس کے علاوہ اور کافی سارے فتوے لگائے گئے ہیں۔ یہ سارے غلط اور پروپیگنڈے پہ مشتمل فتاویٰ ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کافی ساری کتابوں میں ان کی اپنی کتابیں، ان مجتہدین کی اپنی کتابیں میرے پاس موجود ہیں جن میں شہادت ثالثہ در تشہد نماز موجود ہے۔ بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس کتاب میں مولانا موصوف نے ایک کتاب المراسم میں سے ایک صفحہ لگایا ہے۔ یہ حقیقت میں المراسم کا صفحہ نہیں ہے، مولوی صاحب نے المراسم کا صفحہ بنا کر اسے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کتاب جوامع الفقہیہ سے یہ صفحہ لیا گیا ہے، جو کہ آج سے 175 سال پہلے کتاب لکھی گئی تھی۔ یہ جوامع الفقہیہ ہے۔ اس میں ایک عالم دین نے کتابوں کو جمع کیا تھا، یا جماعت ہے، من الارکان و عدتوں من الاعیان، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال جماعت نے جمع کی تھی یا کسی نے اس کو جمع کیا تھا۔ بہرحال اس کتاب میں انہوں نے کتاب المراسم کو بھی جمع کیا تھا، اور جمع کرتے وقت انہوں نے شہادت ثالثہ کی گواہی کو نکال دیا تھا اور خیانت کاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں کتاب المراسم اصل نسخہ بھی پیش کیا تھا کہ یہ میرے پاس اصل نسخہ موجود ہے جس میں یہ شہادت ثالثہ موجود ہے۔ شہادت ثالثہ کے حوالے سے یہ اصل نسخہ موجود ہے المراسم العلویہ کا۔ اس میں علی ولی اللہ در تشہد نماز موجود ہے۔ میں نے یہ حوالہ پیش کیا تھا تو ایک مولوی نے جامعۃ الکوثر والوں کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھا، شکل سے عمرو عاص لگتا تھا۔ دوستو ناراض نہیں ہونا، میرے منہ سے کچھ سخت الفاظ نکلتے ہیں تو ان کے جواب میں، کیونکہ وہ پہلے سختی کرتے ہیں تو ہمیں رپلائی میں سختی کرنا پڑتی ہے، کیونکہ مولا معصومین علیہ السلام کے فرامین میں سے ہے، ایک فرمان ہے معصوم کا کہ جہاں سے پتھر آئے واپس اسی سمت پلٹا دو۔ تو مقصد میرا یہ ہوتا ہے، کسی کی مومنین میں سے کسی کی دل آزاری کرنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ جو خیانت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جو خائن ہیں، دین میں خیانت کر رہے ہیں، ان کو سخت جواب دینا ہوتا ہے تاکہ وہ آئندہ خیانت کا مظاہرہ نہ کریں۔ بہرحال اس کتاب میں شہادت ثالثہ موجود تھی۔ انہوں نے جوامع الفقہیہ کا حوالہ دیا تھا کہ اس المراسم سے
یہ کتاب پہلے چاپ ہوئی ہے 100 سال یعنی 175 سال پہلے، یعنی ایسے سمجھ لیں کہ 1276 ہجری میں المراسم کتاب اس میں نقل کی گئی تھی، لکھی گئی تھی۔ تو جنہوں نے اس میں المراسم لکھی تھی انہوں نے اس میں خیانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی نکال دی تھی۔ جب میں نے یہی ویڈیو بیان جاری کیا تھا تو ان کے ایک مولوی نے کہا تھا کہ نہیں، مولانا اکبر قریشی جو ہے نا غلط بیانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، انہوں نے خیانت نہیں کی بلکہ اس میں ڈالا گیا ہے اب، یعنی انہوں نے کہا کہ اس کتاب میں اب لکھ دیا گیا ہے جبکہ پہلے والی کتاب میں موجود نہیں تھا۔ تو میں اب زیارات پہ گیا تو وہاں جا کے میں نے کہا کہ کیوں نہ تحقیق کر لیں اس معاملے پر کہ آیا اس میں بعد میں ڈالا گیا ہے یا اس میں سے خیانت کاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکالا گیا ہے۔ تو دوستو، میں نے جب مولا رضا علیہ السلام کے کتاب خانہ آستان قدس رضوی میں جا کر لائبریری میں کتابوں کو ڈھونڈنا شروع کیا تو الحمدللہ مجھے 3-4 نسخے وہاں سے مل گئے۔ 3-4 نسخوں میں نے دیکھا جو آج سے 600 سال پرانے، یعنی اس سے 400 سال پرانے، 500 سال پرانے، 600 سال پرانے تھے، 700 سال پرانے نسخے تھے، ان میں شہادت ثالثہ کی گواہی موجود تھی۔ وہ کتابی شکل میں تھے المراسم کے، تو میں نے وہ نکلوا لیے۔ یہ دیکھیں، یہ 702 ہجری میں چاپ ہونے والی المراسم کا خطی نسخہ ہے، یعنی 702 ہجری میں، آج سے 700 سال پہلے یہ کتاب چاپ ہوئی تھی۔ تو اس کے صفحہ نمبر 24 ہے، اس کی یہ عبارت موجود ہے جس میں تشہد نماز میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی موجود ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تشہد نماز ہی ہے اور المراسم کا یہ خطی نسخہ ہے جو میں نے 700 سال پرانا مولا رضا علیہ السلام کی لائبریری سے نکلوایا۔ اس کے علاوہ بھی قم میں جو آغا مراشی نجفی کی لائبریری ہے وہاں پہ بھی میں نے 3-4 نسخے دیکھے، وہاں پہ بھی شہادت ثالثہ موجود تھی۔ اور اس کے علاوہ اصفہان کی جو تہران کی جو دانشگاہ ہے اس میں بھی المراسم جو ہے نا 701 ہجری والا نسخہ موجود تھا، اس میں بھی شہادت ثالثہ موجود تھی۔ اس کے علاوہ بھی کافی سارے جہاں جہاں کتاب خانے موجود تھے انہوں نے وہاں سے وہ المراسم نیٹ پر منگوا کے مجھے دکھائی، ان میں شہادت ثالثہ موجود تھی۔ جو دوست تصدیق کرنا چاہتا ہے وہ بے شک ایران میں جا کر تصدیق کر سکتا ہے، تحقیق کر سکتا ہے۔ اگر ہمارے پاس آ کر تصدیق کرنا چاہے تو یہاں پر آ کر بھی تصدیق کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی المراسم العلویہ کا نسخہ تھا جو غالباً انہوں نے کسی کمنٹس میں دیا تھا یا ویڈیو بیان میں دکھایا تھا، اس میں بھی انہوں نے خیانت کاری کا مظاہرہ کیا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ جو علامہ سید محسن الحسینی الامینی کی المراسم ہے اس میں شہادت ثالثہ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے جامعۃ الکوثر والوں نے خیانت کاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا کہا تھا کہ اس میں بھی شہادت ثالثہ موجود نہیں ہے۔ بہرحال یہ محسن الامینی والی یہ المراسم ہے جس میں شہادت ثالثہ کی گواہی یہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر بھی 72 ہے، یہاں پہ بھی یہ شہادت ثالثہ موجود ہے۔ یعنی اب آپ خود اندازہ کریں کہ یہ مقصرین، اللہ ان پر لعنت کرے، کتنی خیانت کاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ خدا انہیں اس دنیا میں بھی رسوا کرے اور آخرت میں بھی رسوا کرے۔ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ کتنا دشمنی کا ثبوت دے رہے ہیں، مولا علی علیہ السلام سے غداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور مولا علی علیہ السلام کے نام کو یہ نکالنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، جو قدیم نسخہ تھا 702 ہجری والا کتابی شکل میں، اس میں بھی شہادت ثالثہ موجود ہے، اور 702 ہجری کے بعد والے بھی جتنے نسخے ہیں علیحدہ کتاب کی صورت میں، یہ ایک جگہ پہ جمع ہونے والی مختلف کتابیں جو ہے نا، اس میں اس کی بات نہیں کر رہا بلکہ المراسم کتاب کی بات کر رہا ہوں
کہ کتاب میں کتابی شکل میں جتنے بھی نسخے ہیں ان میں اس سے پہلے والی المراسم میں تمام جگہ پر شہادت ثالثہ موجود ہے، اور اس کے بعد والے جو نسخے ہیں ان میں بھی شہادت ثالثہ موجود ہے، لیکن انہوں نے اپنے مفاد کے لیے انہوں نے یہاں سے المراسم کا نسخہ دے کر اس کو اصلی کتاب کا نسخہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ خدا انہیں ہدایت دے۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی انہوں نے کافی خیانت کاری کا مظاہرہ کیا ہے۔ آغا ناصر مکارم شیرازی کا انہوں نے 209 صفحہ پر انہوں نے فتویٰ پیش کیا ہے کہ 209 صفحہ پر یہ شہادت ثالثہ کو یہ باطل کہہ رہا ہے، جبکہ خدا کی قسم کہہ کے کہتا ہوں کہ میں نے خود آغا ناصر مکارم شیرازی سے اس متعلق فتویٰ پوچھا تھا، تو آغا ناصر مکارم شیرازی نے خود اپنے ہاتھوں سے مجھے یہ تحریر لکھ کر دی تھی کہ اشکالی ندارد ولی در مناطقی کے دستاویز دشمنان میں شود اجتناب ورزی، یعنی اس کے علی ولی اللہ کے پڑھنے سے جو معصومین سے نقل ہے، یعنی ابو بصیر والی روایت جو فقہ کامل میں ہے یا دوسری کتابوں میں موجود ہے اور اس میں شہادت ثالثہ کی گواہی موجود ہے، وہ روایت پڑھنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ بھی مرزا جواد تبریزی صاحب کا فتویٰ انہوں نے 208 صفحہ پر نقل کیا ہے، جو کہ بالکل ہی خیانت پر مبنی ہے۔ یہ مرزا جواد تبریزی صاحب کی کتاب ہے، انہوں نے اس میں صفحہ نمبر 138 پر انہوں نے لکھا ہے کہ استحبابی نمازوں میں، مستحبی نمازوں میں شہادت ثالثہ کی آپ گواہی دے سکتے ہیں، اس کے پڑھنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ یہ آغا مرزا جواد تبریزی کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ مولانا موصوف نے، آفتاب فسادی نے شیخ فاضل انکرانی کا 211 صفحے پر فتویٰ نقل کیا ہے، جو کہ ان کے دفتر سے لیا گیا ہے، ان کا اپنا ذاتی فتویٰ نہیں ہے، ان کے بعد میں ان کے دفتر سے انہوں نے لکھوا لیا ہے۔ وہ بھی فتویٰ جو ہے نا 211 صفحہ پر خیانت پر مبنی فتویٰ ہے، جس میں خیانت کاری کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ 211 صفحہ یہ دیکھیں، یہ ان کے دفتر کا فتویٰ ہے، ان کا ذاتی فتویٰ نہیں ہے۔ ان کی فریب کاری تو یہاں سے ثابت ہو گئی ہے۔ اب آئیں آپ کو ان کی کتاب دکھاتا ہوں جو انہوں نے شہادت ثالثہ کے متعلق مکمل وضاحتی بیان کے ساتھ چاپ کی تھی۔ یہ ان کی جامع المسائل ہے، ایران سے مل جاتی ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 125 پر انہوں نے مکمل یہ 2-3 صفحات کی بحث کی ہے کہ شہادت ثالثہ کے پڑھنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ یہ معصومین علیہ السلام کے فرامین سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ شہادت ثالثہ ذکر بھی ہے، دعا بھی ہے، قرآن بھی ہے، عبادت بھی ہے، اس کے پڑھنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ انہوں نے معصومین کے فرامین سے، مستدرک الوسائل سے شہادت ثالثہ والا تشہد بھی نقل کیا ہے۔ یعنی یہ ان کی خیانت آپ نے جواد فسادی صاحب، آفتاب حسین جوادی فسادی صاحب کی کتاب کا یہ رد میں نے ان کو پیش کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا موصوف نے آغا بہجت کا فتویٰ صفحہ نمبر 180 پر نقل کیا ہے۔ آغا بہجت کا فتویٰ انہوں نے یہ نقل کیا ہے، اور اسی استفتاحات میں جہاں پر انہوں نے یہ عبارت نقل کیا ہے، اس کے اگلے صفحے پر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے تقی بہجت صاحب نے کیا تحریر فرمایا ہے۔ یہ دیکھیں، آغا تقی بہجت کی کتاب ہے، آغا تقی بہجت صاحب کی کتاب ہے، جس کا صفحہ نمبر 178 اور 79۔ یہ انہوں نے لکھا ہے کہ باصورت صلوات دوئمی مولا علی علیہ السلام کا نام اور اس کی اولاد کا نام تشہد نماز میں آپ لے سکتے ہیں۔ یہ ایران سے کتاب چاپ ہوئی ہے۔ یہ استفتاحات جلد نمبر
دوم ہے. یہ ان کا یہ بھی رد ہو گیا، یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں. اس کے علاوہ مولانا آفتاب فسادی صاحب نے آغا یعقوبی کا فتویٰ نقل کیا ہے 225 صفحہ سے. یہ 225 صفحہ. دو سو پچیس صفحہ پر انہوں نے ترجمہ میں خیانت کی ہے، خیانت کا مظاہرہ کیا ہے. اور یہ جو فتویٰ انہوں نے موصوف نے اپنی کتاب میں یہ درج کیا ہے نا، یہ میرے اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر ہے، اور یہ آغا یعقوبی سے میں نے خود لیا تھا. یہ جو وسیم جعفری لکھا ہوا ہے نا، یہ میرے بھتیجے کا نام ہے. یہ جتنے بھی فتوے ہیں وہاں ایران میں مجتہدین سے وسیم جعفری کے نام سے، وہ میں نے بذات خود حاصل کیے تھے. کیونکہ اپنا نام دیتا تو وہ مقصرین کہتے یہ مقلد کسی کا نہیں ہے، تو میں نے اپنے دفاع کے لیے اپنے بھتیجے کے نام کو استعمال کیا تھا. لہذا انہوں نے کیا خیانت کا مظاہرہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی اس میں ترجمہ میں یہ خیانت کی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ سوال پوچھا گیا ہے کہ حل یجوز شہادت الثالثۃ المقدسہ اشہد ان علی امیر المومنین ولی اللہ و اولاد المعصومین حجۃ اللہ فی التشہد الصلاۃ الواجبہ والمستحبہ بعد الشہادتین. اچھا، یعنی دو گواہیوں کے بعد مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی کا ذکر چاہے مستحبی نمازیں ہوں یا واجبی نمازیں ان میں کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کے پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا کہ مستحب ہے کہ دونوں شہادتوں کو مکمل کیا جائے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی کے ساتھ. اذان اور اس کے علاوہ ہر جگہ پر، یعنی چاہے اذان ہو یا اقامت ہو یا نماز ہو، ہر جگہ پر شہادت ثالثہ کی گواہی کا اظہار کیا جائے. یعنی یستحب اکمال الشہادتین بشہادت علی علیہ السلام بالولایت و امرۃ المومنین فی الاذان وغیرہ. یعنی فی الاذان وغیرہ، چاہے وہ اذان میں ہو یا اس کے علاوہ ہر جگہ پر دو گواہیوں کو کامل کیا جائے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی کے ساتھ. لیکن اس منافق نے خیانت کاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس میں اذان وغیرہ یعنی اقامت میں اس نے ترجمہ میں یہ خیانت کی ہے. یعنی اذان وغیرہ کے ساتھ وغیرہ سے مراد اس نے اقامت لیا ہے، جبکہ یہ بالکل اس نے بکواس لکھا ہے. اذان کے ساتھ چاہے وہ اقامت ہو یا نماز ہو. میں نے نماز کے متعلق پوچھا تھا اور وہ دفتر میں آج بھی موجود ہیں. میں نے خود ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے لکھا تھا کہ بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ مستحب ہے اور دو گواہیوں کو کامل کرتا ہے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا ذکر. بہرحال یہ ان کی خیانت ایک اور بھی میں نے آپ کو ثابت کر دیا. یہ اصل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ اسد اللہ بیات، یہ یعقوبی صاحب کا فتویٰ. یہ دیکھیں، یہ فتویٰ ہے یعقوبی صاحب کا. یہی فتویٰ اس نے وہاں پر دیا ہے. بہرحال اس کے علاوہ موصوف نے ایک اور جو ہے نا فتویٰ نقل کیا ہے، جو کہ آصف محسنی صاحب کا ہے. پتہ نہیں آصف محسنی کون ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور، یہ آصف محسنی کوئی مجہول مجتہد ہے، کوئی فقیہ ہے، پتہ نہیں، مجھے نہیں مل سکا. میں پورے ایران میں اس کو ڈھونڈتا رہا، عراق میں اس کو ڈھونڈتا رہا، مجھے کہیں نہیں ملا. بہرحال ایک اور صفحہ پر محمد شیرازی صاحب کا فتویٰ صفحہ نمبر 85 پر انہوں نے لکھا ہے کہ محمد شیرازی صاحب جو ہے نا وہ شہادت ثالثہ کے خلاف ہیں. یعنی ان سے پوچھا گیا کہ شہادت ثالثہ پڑھ سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں پڑھ سکتے. یہ انہوں نے اپنی کتاب کے یعنی صفحہ نمبر 85 پہ مستحب تشہد نقل کیا ہے کہ اس میں محمد انم رسول تک انہوں نے لکھا ہے. آگے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی انہوں نے نہیں لکھی. تو یہ بھی انہوں نے خیانت کاری کی ہے. یہ محمد شیرازی صاحب کی توضیح المسائل ہے. یہ آیت اللہ محمد شیرازی صاحب کی توضیح المسائل ہے، جس میں انہوں نے
یہ شہادت ثالثہ کے متعلق فتویٰ تحریر کیا تھا. یہ ان کا فتویٰ ہے، تحریری فتویٰ، جو ان کی توضیح المسائل میں یہ آخر میں لگایا گیا ہے. اور یہ ہم نے چاپ نہیں کروائی، یہ ادارہ منہاج الصالحین لاہور مقصرین کے ادارے نے خود چاپ کی ہے. اس میں بھی انہوں نے شہادت ثالثہ کی اجازت دی ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ شہادت ثالثہ جو ہے نا آپ نماز میں پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے پڑھنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، اور اس کے بارے میں کوئی مخصوص لفظ نہیں ہے. یعنی اشہد ان ربی نعم رب ان محمد نعم رسول وان علی ابن ابی طالب نعم الوصی و نعم الامام، یا وان علی نعم الولی و نعم الامام، یا ان علی ابن ابی طالب نعم الولی پڑھ سکتے ہیں، یا اشہد ان علی امیر المومنین ولی اللہ. یعنی مخصوص الفاظ نہیں ہیں، جو الفاظ بھی آپ مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر مشتمل پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. یہ ان کی اور بھی خیانت میں نے آپ کو بتا دی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خیانت آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے صادق روحانی صاحب کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ صادق روحانی صاحب جو ہے نا وہ شہادت ثالثہ نہیں لکھتے، اور انہوں نے صادق روحانی کا فتویٰ یہاں درج کیا ہے اور لکھا ہے آیت اللہ محمد روحانی صاحب جو ہے نا توضیح المسائل میں شہادت ثالثہ نہیں لکھتے. انہوں نے یہاں پہ یہ اظہار کیا ہے، یہ بھی انہوں نے بکواس لکھی ہے. یہ کیوں، اس کا ثبوت میں دیتا ہوں آپ کو. یہ صادق روحانی صاحب کی استفتاءات ہے، اس میں انہوں نے تیسری گواہی کے ساتھ چوتھی گواہی کا ذکر بھی کیا ہے. یعنی تشہد نماز میں، اذان اقامت میں آپ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی کے ساتھ ساتھ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی گواہی بھی دے سکتے ہیں. یہ صفحہ نمبر انہوں نے یہ 32 ہے اور جلد نمبر 4 ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ آیت اللہ صادق روحانی صاحب ہیں، ان کی جو ہے نا یہ استفتاءات ہے. اس میں انہوں نے یہ اجازت دی ہے کہ کلمہ اذان اقامت اور نماز میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی کے ساتھ جناب سیدہ کی گواہی بھی آپ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کافی انہوں نے جتنا بھی یہ کتاب لکھی گئی ہے نا یہ ساری چربہ ہے، یعنی ساری فضولیات پر مشتمل کتاب ہے. میں نے اس ساری کتاب کا مطالعہ کیا. کہیں پہ لکھتے ہیں کہ 2 گواہیوں کے علاوہ آپ کوئی چیز نہیں اضافہ کر سکتے، کوئی چیز نہیں پڑھ سکتے. پھر آگے تشہد کبیر کے الفاظ لکھ دیتے ہیں، یعنی یہ تشہد بھی معصومین سے منقول ہے. پھر وہ 2 گواہیوں کے علاوہ تو آپ پڑھ نہیں سکتے، پھر آپ تشہد کبیر کیوں لکھ رہے ہیں؟ پھر اس کی نفی کریں، یعنی وہ پھر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یعنی پتہ چلا تشہد معین نہیں ہے، 2 گواہیوں پر مشتمل نہیں ہے. تمام فقہ کی کتابوں میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، ہماری فقہ کی کتابوں میں تشہد کے الفاظ فقط شہادتین تک محدود نہیں ہیں، بلکہ تمام کتابوں میں تشہد کبیر، افضل التشہد جسے کہا گیا ہے، آسن تشہد کہا گیا ہے، وہ بھی روایات میں موجود ہے اور علماء نے اس کے پڑھنے کی بھی اجازت دی ہے. اور پھر کہتے ہیں جی اکثریت جو ہے نا قوم میں وہ شہادت ثالثہ کے خلاف ہے. خدا کی قسم میں حلفاً کہہ رہا ہوں قوم میں اکثریت شہادت ثالثہ کی گواہی کی قائل ہے. وہ کہتے ہیں نماز، اس کے پڑھنے سے نماز درست ہے، اس کے پڑھنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، اور اس کا پڑھنا ثواب ہے چاہے جس نیت سے بھی پڑھے. اس وقت میرے پاس 14 مجتہدین کے حوالے موجود ہیں، جو 24 مجتہدین کے 24 مجتہدین کے حوالے موجود ہیں جنہوں نے تشہد نماز میں شہادت ثالثہ کی اجازت دی ہے. اور ان میں سے اکثریت سے میں نے خود ملاقات کی ہے، ان کی کتابیں لی ہیں جن کتابوں میں شہادت ثالثہ موجود ہے، اور ان سے ملاقات کر کے ان سے تحریری فتویٰ بھی لے لیا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صادق شیرازی صاحب کی احکام الشباب ہے، یہ زندہ مجتہد ہیں، کن المقدس میں موجود ہیں. انہوں نے اس کتاب میں صفحہ نمبر 176 پر شہادت ثالثہ کو تحریر کیا ہے، اور یہ عربی میں بھی موجود ہے، اس میں بھی یہ شہادت ثالثہ در تشہد نماز موجود ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں یہ شہادت ثالثہ واجباتوں و جزیاتوں، یعنی شہادت ثالثہ واجب بھی ہے اور جز بھی ہے.
اذان، اقامت اور تشہد نماز کا، یہ انہوں نے کتاب بھی مکمل اسی پر مشتمل لکھی ہے کہ شہادت ثالثہ کے متعلق لکھی ہے، اور یہ زندہ سلامت الحمدللہ موجود ہیں۔ یہ مجتہد مفسر کبیر ہیں، محقق ہیں، بہت بڑے محقق ہیں۔ ان کی کافی ساری کتابیں میں نے خود دیکھی ہیں۔ 115 جلدوں پر مشتمل ان کا ایک موسوعہ ہے، یعنی مختلف کتابیں جمع کر کے ان کا موسوعہ 115 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ قم میں آج بھی موجود ہیں، ان کا نمبر بھی میرے پاس موجود ہے۔ بہرحال کوئی اگر ان سے ملنا چاہتا ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے، وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے بھی شہادت ثالثہ کو واجب تحریر کیا ہے تشہد نماز میں، کلمہ، اذان، اقامت میں، نماز جنازہ میں، ہر جگہ پر یہ لکھتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ روایات بھی لکھی ہیں، آیات بھی لکھی ہیں، احادیث معصومین بھی نقل کی ہیں، اس کے علاوہ فتاوی بھی نقل کیے ہیں، اور جو نفی کرنے والے ہیں ان پر جرح بھی کی ہے۔ بہرحال یہ شہادت ثالثہ کو انہوں نے واجب لکھا ہے۔ یہ ایک اور مجتہد ہیں آیت اللہ سید عباس قمر بنی ہاشم، انہوں نے بھی یہ کتاب لکھی ہے جس میں شہادت ثالثہ کو انہوں نے کلمہ، اذان، اقامت اور تشہد نماز میں واجب لکھا ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ در تشہد نماز نیز واجب است کہ انسان شہادت بھی ولایت امیر المومنین علی علیہ السلام کے فریضہ الہی است شہادت بیدیات۔ یہ ان کی عبارت ہے صفحہ نمبر 101 اور 2 پر، یہ انہوں نے واجب لکھا ہے تشہد نماز میں۔ یہ بھی زندہ سلامت موجود ہے، اور نیٹ پر میں نے ان کا ویڈیو بیان بھی جاری کیا ہے جو ابھی بنا کے آیا ہوں ایران سے۔ بہرحال یہ بھی زندہ سلامت الحمدللہ قم میں موجود ہے، اور انہوں نے واجب تحریر کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ یعقوب الدین رستگار زندہ سلامت، ان کی 100 سے زیادہ تفسیر کی ایک کتاب ہے، یعنی تفسیر قرآن پہ مشتمل کتاب ہے تفسیر قرآن۔ اس میں بھی انہوں نے یعنی یہ اتنے بڑے محقق ہیں، مفسر ہیں کہ اسے رئیس المفسرین کہا جاتا ہے، اور یہ خود نماز میں بھی پڑھاتے ہیں۔ اور یہ دو مجتہد جو میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں، محقق نجاتائی اور آیت اللہ سید عباس قمر بنی ہاشم، یہ بھی نماز میں خود بھی پڑھتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں۔ اور یہ اگر رستگار خود بھی پڑھتے ہیں، تشہد نماز میں واجب سمجھتے ہیں۔ ان کا ویڈیو بیان بھی میں نے جاری کیا تھا، اور یہ خود پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں۔ ان کا دفتر بھی قم میں موجود ہے، آغا مراشی کی لائبریری کے پیچھے جو ہے نا، آپ گلی میں چلے جائیں، وہاں پہ ایک دفتر ہے جہاں پہ یہ نماز پڑھاتے ہیں، روزانہ موجود ہوتے ہیں، باوقت ظہرین بھی اور مغربین بھی۔ بہرحال یہ ایک اور مجتہد ہیں آیت اللہ محمد علی گرامی قمی، یہ قم میں موجود ہیں۔ ان سے میں نے خود ملاقات کی تھی، ان سے میں نے خود بھی پوچھا تھا۔ انہوں نے اپنی اس توضیح کے صفحہ نمبر 235 پر شہادت ثالثہ کو نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آیت اللہ شیخ محمد سند ہیں، جنہوں نے شہادت ثالثہ پر مشتمل یہ مکمل کتاب لکھی ہے۔ یہ عربی میں کتاب موجود ہے، ایران میں بھی موجود ہے، عراق میں مولا علی علیہ السلام کے حرم میں جو کتاب خانہ ہے وہاں پہ بھی موجود ہے، ہر جگہ بک سٹالوں پر موجود ہے، قم اور مشہد اور ایران، عراق میں آپ جہاں سے بھی لینا چاہیں یہ کتاب موجود ہے۔ اس میں بھی انہوں نے 407 صفحہ پر تشہد نماز میں کافی ساری بحث، روایات نقل کر کے بحث کی ہے، اور شہادت ثالثہ کو درج کیا ہے کہ نماز میں پڑھنا چاہیے۔ یہ خود بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ اور ان سے ایک جب طالب علم ہمارے ایک سینئر دوست نے پوچھا کہ قبلہ صاحب آپ نے شہادت ثالثہ پر کتاب تو لکھی ہے، کیا آپ خود بھی پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، لما تقولون ما لا تفعلون، کہ جب تم خود عمل نہیں کرتے تو وہ بات دوسروں کو کیوں کہتے ہو؟ یعنی پہلے میں خود پڑھتا ہوں تو پھر میں نے دوسروں کو کہا ہے کہ آپ شہادت ثالثہ کی گواہی در تشہد نماز دیں۔ اس کے علاوہ سید محمد علی علوی گرگانی صاحب، یہ قم میں موجود ہیں، ان سے میں نے خود ملاقات کی تھی۔ انہوں نے بھی استحبابی نمازوں میں، مستحبی نمازوں میں صفحہ نمبر 81 پر تشہد نماز میں علی ولی اللہ درج کیا ہے، یہ ان کی کتاب ہے۔ یہ قم میں زندہ سلامت موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آیت اللہ مظہر علی شیرازی صاحب جو ایران میں قم میں زندہ سلامت موجود ہے، مولا ان کی زندگی دراز فرمائے، یہ خود بھی تشہد نماز میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور انہوں نے اپنی اس توضیح میں بھی صفحہ نمبر 123 پر شہادت ثالثہ کو درج کیا ہے کہ علی ولی اللہ پڑھنا
عبادت ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. سب سے بہتر ہے کہ شہادت ثالثہ کا اقرار کیا جائے تشہد نماز میں. اور الحمدللہ یہ میرے استاد محترم بھی ہیں، میں کچھ عرصہ ان کے پاس پڑھتا بھی رہا ہوں. یہ انہوں نے تشہد نماز اپنی توضیح المسائل میں لکھا ہے، یہ ان کی توضیح المسائل ہے. اور اس کے علاوہ یہ آیت اللہ حسین نوری حمدانی کی کتاب ہے ہزاروں یک مسئلہ فقی. اس میں انہوں نے شہادت ثالثہ کو صفحہ نمبر 38 اور 37 پر درج کیا ہے. 38 اور 37 صفحہ پر یہ انہوں نے یہ مسئلہ ان سے پوچھا گیا کہ تشہد نماز میں شہادت ثالثہ پڑھ سکتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک آپ پڑھ سکتے ہیں. یعنی شہادت ثالثہ کی گواہی دینا یہ بھی ایران میں زندہ سلامت موجود ہیں، اور بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے حرم میں در سے خارج دیتے ہیں. یہ زندہ سلامت موجود ہیں، انہوں نے بھی شہادت ثالثہ کو نقل کیا ہے. اس کے علاوہ یہ منبع فضائل و کمالات امام علی علیہ السلام، یہ کتاب ہے سید صادق حسین یزدی کی، یہ بھی زندہ سلامت موجود ہیں. انہوں نے 263 صفحہ پر شہادت ثالثہ در تشہد نماز نقل کی ہے. یہ ان کی کتاب میں بھی یہ موجود ہے، یہ قم سے چاپ ہوئی ہے، یہ بھی ایران میں زندہ سلامت موجود ہیں. یہ ایک اور کتاب ہے اشہد ان علی ولی اللہ، اور یہ کتاب ہے رسالہ اعتقادیات. یہ دونوں کتابوں میں شہادت ثالثہ موجود ہے. یہ آیت اللہ سید عباس مدرس یزدی قم میں آغا نوری حمدانی کے دفتر کے سامنے ان کا دفتر ہے گلی میں، انہوں نے بھی شہادت ثالثہ کو درج کیا ہے. میں نے ان سے بھی ملاقات کی اور خود بھی پوچھا، یہ بھی تشہد نماز میں شہادت ثالثہ کو جائز سمجھتے ہیں. اور الحمدللہ یہ ایک اور مجتہد کی کتاب ہے امیر المومنین علی علیہ السلام پر تو زندگانی اولین معصوم عراق. یہ کتاب علی عطائی اصفہانی کی کتاب ہے. اس میں بھی انہوں نے شہادت ثالثہ 116 صفحہ پر درج کیا ہے کہ شہادت ثالثہ کی گواہی آپ نماز میں دے سکتے ہیں. انہوں نے بھی لکھا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 116 صفحہ پر شہادت ثالثہ موجود ہے. یہ علی عطائی اصفہانی صاحب بھی قم میں ایران میں موجود ہیں، آپ کی زندہ سلامت. اور اس کے علاوہ یہ عبدالحلیم الغیزی کی کتاب ہے، یہ شہادت ثالثہ پر مشتمل کتاب الشہادت الثالثہ المقدسہ. یہ بھی الحمدللہ تشہد نماز میں صفحہ نمبر 225 پر اور 229 پر تشہد نماز میں انہوں نے بھی شہادت ثالثہ کی گواہی درج کی ہے. یعنی ثابت ہوا کہ ایران میں یہ 225 صفحہ یہ شہادت ثالثہ موجود ہے. اس کے علاوہ بھی آشانی صاحب جو کہ قم میں مجتہد ہیں ایران میں، ان سے بھی میں نے ملاقات کی ہے. یہ ان کی توضیح المسائل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے صفحہ نمبر 197 پر تشہد نماز میں شہادت ثالثہ موجود ہے. انہوں نے ابو بصیر سے، اور ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تشہد نماز میں علی ولی اللہ کی گواہی دیں. اچھا، اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری میرے پاس کتابیں موجود ہیں. یہ توضیح المسائل محمد ابراہیم جناتی کی ہے. وہ آغا مبشر کاشانی سے بھی میں نے خود ملاقات کی اور ان سے بھی پوچھا تو انہوں نے یہ توضیح میں جو لکھا ہے یہی بتایا کہ آپ یہ تشہد نماز پڑھ سکتے ہیں اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دے سکتے ہیں. اور یہ محمد ابراہیم جناتی یہ بھی قوم میں موجود ہیں. یہ آغا انصاریان نے ان کی کتاب یہ چاپ کروائی ہے. وہاں کے جو قوم کے بہت بڑے معروف جو ہے نا کتاب خانے والے ہیں انہوں نے چاپ کی ہے. اس میں بھی انہوں نے صفحہ نمبر 97 پر تشہد نماز میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی کو یہ توضیح المسائل میں درج کیا ہے. یہ توضیح المسائل ہیں ان کی، اس میں درج ہے شہادت ثالثہ کی گواہی. اس کے علاوہ بھی یہ سید علی شہرستانی آج بھی زندہ سلامت موجود ہیں. ان کی یہ کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے 485 صفحہ پر تشہد نماز میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی کو درج کیا ہے. یہ 485 صفحہ پر یہ تشہد نماز میں، اور انہوں نے ہر جگہ پر مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ
یہ مکمل ایک کتاب ہے ندائے حق یا شہادت ثالثہ محب الاسلام موسوی تہرانی کی. انہوں نے بھی مکمل شہادت ثالثہ کے متعلق یہ کتاب لکھی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ندائے ولایت ہے جعفر رفیع کی، اس میں بھی شہادت ثالثہ کلمہ اذان اقامت اور ہر جگہ پر موجود ہے. اس کے علاوہ یہ کتاب ہے احکام شیعہ آقاقی صاحب کی. انہوں نے بھی اپنی کتاب میں شہادت ثالثہ کو درج کیا تھا. یہ احکام الشیعہ جو ہے نا، علامہ حسنین صاحب کی صاحب محقق گزرے ہیں، ہمارے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جنہوں نے شہادت ثالثہ پر بھی کتاب لکھی تھی. انہوں نے مرزا حسن الحائری الاحقاقی کی اس کتاب میں شہادت ثالثہ کو درج کیا تھا. بہرحال اس میں بھی شہادت ثالثہ موجود ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتا رہا تھا جو قوم میں زندہ سلامت مجتہدین موجود ہیں ان میں سے، اور شیخ اسد اللہ بیات صاحب ہیں، انہوں نے بھی شہادت ثالثہ کو درج کیا ہے. فتویٰ انہوں نے نقل کیا ہے، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ میں نے خود فتویٰ لیا تھا. اور اس کے علاوہ سید احمد مددی موسوی جو اب بھی قوم میں موجود ہیں، یہ ان سے میں نے شہادت ثالثہ کے متعلق فتویٰ لیا تھا. یہ انہوں نے بھی یہ تحریر کیا ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ سید یوسف مدنی تبریزی جو اب بھی قوم میں زندہ سلامت موجود ہیں، آیت اللہ ہیں، مجتہد ہیں، فقیہ اہل بیت ہیں، انہوں نے بھی شہادت ثالثہ کو اپنی کتاب میں اپنے فتوے میں درج کیا ہے اور مجھے اجازت دی تھی. میں نے خود ان سے ملاقات کر کے یہ فتویٰ حاصل کیا تھا. اس کے علاوہ آغا سستانی سے بھی میں نے پوچھا تو ان کے دفتر سے مجھے جواب ملا کہ آپ رکوع میں، قنوت میں اور سجدے میں شہادت ثالثہ کی گواہی کا اظہار کر سکتے ہیں. یا الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، قنوت میں اور رکوع میں اور سجود میں یہ دعائیہ کلمات پڑھ سکتے ہیں. میں نے خود پوچھا تھا، انہوں نے اجازت دی ہے. بہرحال ایک اور فقیہ ہیں آقا محمد حسن احمدی فقیہی، انہوں نے بھی شہادت ثالثہ کی اجازت دی ہے. یہ بھی قوم میں موجود ہیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کم از کم 25 سے 26 زندہ مجتہد ایسے اب بھی موجود ہیں جو شہادت ثالثہ کو جائز سمجھتے ہیں، پڑھنا ثواب سمجھتے ہیں اور اجازت دے چکے ہیں. اب جو لوگ علماء کا سہارا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی آغا سستانی صاحب نے نہیں لکھا، یا آغا حافظ بشیر چودھری بشیر صاحب باٹا پوری نے نجفی نے نہیں لکھا، یا کہتے ہیں آغا خامنئی صاحب نے نہیں لکھا. یہ اگر 3-4 مجتہد انہوں نے نہیں لکھا تو ہماری سیرت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ ہی مولا امیر کائنات کی ولایت پر کوئی اثر پڑتا ہے. علماء کی اکثریت تو اس بات کو قبول کر چکی ہے اور اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں. دراصل پاکستان میں انہوں نے فقط ان مجتہدین کو معروف کیا ہوا ہے، مشہور کیا ہوا ہے جو ان مقصرین کو، شہادت ثالثہ کے جو مخالفین ہیں ان کو وظیفہ دیتے ہیں. اور جو شہادت ثالثہ لکھے ہوئے ہیں اور پڑھتے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، وہ کیونکہ پاکستان کے مولویوں کو وظیفہ نہیں دیتے، نہ ہی ان کے پاس اتنا خمس و زکوٰۃ کا پیسہ ہے جو عوام میں لوٹائیں. تو اس حوالے سے وہ جو ہے نا، یہ شہادت ثالثہ کی وہ ان کو مشہور نہیں کیا گیا، ان کے متعلق نہیں بتایا گیا کہ وہ بھی مجتہدین قم میں، ایران میں، عراق میں مجتہد موجود ہیں. بہرحال مولا علی علیہ السلام کی مخالفت مقصرین چھوڑ دیں، خدا را مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی مخالفت نہ کریں. یہ ایسی مقدس گواہی ہے جو فریضہ الہی ہے. اس کے بغیر دین نامکمل ہے، اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے، اس کے بغیر اسلام نامکمل ہے، اس کے بغیر رسالت نامکمل ہے، اس کے بغیر نبوت نامکمل ہے، اس کے بغیر کلمہ اذان اقامت اور نماز نامکمل ہے. اور یہ فریضہ الہی ہے، تکمیل دین ہے. جو اس کی مخالفت کرتا ہے وہ ابلیس کی اولاد ہے، وہ شیطان کی اولاد ہے. جتنے بھی اعتراضات ہیں میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ شہادت ثالثہ کے حوالے سے ان اعتراضات کا جواب دیتا رہوں وقتاً فوقتاً، اور الحمدللہ دے بھی رہا ہوں. اور میں نے جو کتاب لکھی ہے نماز جعفریہ، اس میں شہادت ثالثہ کے 110 حوالے قرآن، احادیث اور معصومین علیہ السلام کے فرامین اور علماء متقدمین اور متاخرین کے حوالہ جات موجود ہیں. آپ سب حضرات سے گزارش ہے یہ کتاب ضرور مطالعہ کریں.
خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں تاکہ مقصریت کے جراثیموں سے آپ کے بچے آنے والی نسلیں محفوظ رہ سکیں۔ اور ہمارے دوست نے جو یہ کتاب لکھی ہے علامہ مختار قمی صاحب نے، ان کی کتاب بھی یہ ضرور آپ مطالعہ کریں، یہ لیں۔ اور اس کے علاوہ علامہ تاج الدین حیدری صاحب جو بہت بڑے مناظر گزرے ہیں، ان کی کتاب کا مطالعہ بھی ضرور آپ کریں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی کتاب کا مطالعہ بھی ضرور کریں۔ اور ہمارے ایک دوست ہیں برادر محترم آصف علی رضا صاحب ایڈوکیٹ، انہوں نے بھی یہ کافی علمی شخصیت ہیں اور مناظر بھی ہیں، میرے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے۔ انہوں نے بھی یہ احکام دین بازبان چہارتہ معصومین یہ کتاب بہت اچھی طرح لکھی ہے، بڑے انہوں نے کافی سارے حوالے دیے ہیں شاہد ثالثہ کے حوالے سے، اور اس میں 3000 احادیث معصومین علیہ السلام کی انہوں نے مختلف احکامات پر جمع کی ہیں، اور شہادت ثالثہ کے حوالے سے کافی ساری انہوں نے روایات، آیات اور فتاوی علماء کے نقل کیے ہیں۔ یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، یہ آپ ضرور خریدیں، اس کا مطالعہ کریں۔ تراب پبلیکیشن لاہور سے یہ کتابیں مل جاتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔